بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب دوستوں کو ہسٹوریل چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ دوستوں کو ایک ایسے نوجوان کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جس کا نام جین کون ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے چند منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا تھا، جو ایک دن میں دنیا کے 100 بڑے ارب پتیوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ کون تھا، یہ بتانے سے پہلے میں آپ دوستوں کو اس ایک دستخط کا مقام بتاتا ہوں۔ فیس بک نے 2014 میں جین کون سے واٹس ایپ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ دستخط کا وقت آیا تو جین کون نے ایک شرط لگا دی۔ وہ شرط تھی کہ وہ دستخط شہر کی ایک فلاحی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن جین کون اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ یہ دل بڑی تھی۔ فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فیس بک کے اونر اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ شیپ میں کاغذات لے کر آئے۔ وہ یہاں ہی آخری کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے، آہستہ آواز میں بولے، مسٹر جین، ہم ادھر ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اس نے جیب سے ٹیشو پیپر نکالا اور آنسو صاف کیے، پین نکالا اور دستخط کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ وعدے کے مطابق دستخط کرنے کے لیے کاغذات اس کے آگے رکھ دیے۔ اس نے ایک دستخط کیا اور اس ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن گیا۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی۔ وہ دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو گیا تھا۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جین کون یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں نہ تو بجلی تھی، نہ گیس تھا اور نہ ہی پینے کا پانی تھا۔ گرمیاں اچھے سے گزر جاتی تھی، لیکن سردیوں میں یہ لوگ ہمسایوں کے فارم ہاؤس میں بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر سونے میں مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ اتنی غربت میں رہتے تھے کہ سردیوں میں کمبل تک نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، اس لیے یہ سردیوں میں ہمسایوں کے فارم ہاؤس میں جاتے تھے، بھیڑوں کے ساتھ لپٹ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر سو جاتے تھے۔ پہلے ہی اتنی غربت تھی، اس کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو گیا۔ یوکرین میں 1992 میں یہودیوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے پر انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اس کی کتابیں لی۔ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان لوگوں کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی سامان تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے پل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ اسٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ چل رہا تھا۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپ دیتی تھی۔ یہ اسٹیمپ امریکی خیرات ہوتی تھی۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ اس غربت میں جین کون کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی رہی۔ فوڈ اسٹیمپ میں گزارا مشکل ہو گیا، لہٰذا جین کون نے پارٹ ٹائم ایک گروسری شاپ پر سوائپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور باتھ روم سے لے کر دروازے، کھڑکیاں تک صاف کرتا تھا۔ وہ کافی سالوں تک یہ کام کرتا رہا اور 18 سال کی عمر میں اس کو کمپیوٹر سافٹ ویئر پروگرامنگ کا شوق ہوا۔ یہ شوق اس کو یونیورسٹی میں لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور 9 سال یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کون نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہیں آیا اور نوکری سے انکار کر دیا۔ اس کے 2 سال بعد تک یہ یاہو میں کام کرتا رہا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے لنچ بند کر کے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیو آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کون نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا کہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس سے SMS بھی کیے جا سکیں، کال بھی اور تصویریں ویڈیو بھی بھیجی جا سکے، ڈاکومنٹ بھی روانہ کیے جا سکے اور اس کو ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے دوست برین ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا اور اس کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور دونوں اس آئیڈیا پر
لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ اپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں ایک انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ دنیا میں 2 ارب لوگ اس وقت یہ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین دنیا کا ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون یا نیا نمبر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اپلیکیشن اس طرح کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی بولی دینا شروع کر دی خریداری کے لیے، لیکن یہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی اس کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہہ لگایا اور کہا یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا اور اس ہی ہنسی کے دوران اس نے ہاں کر دی فیس بک کو۔ جین کوم نے $19 بلین میں یہ اپلیکیشن فروخت کی تھی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اس کے دفتر یا اپنی کمپنی میں بیٹھ کر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا۔ یہ سلسلہ 2 مہینوں تک چلتا رہا۔ فیس بک اس کو قائل کرتی رہی، یہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے ہار گئی۔ تاریخ طے ہو گئی۔ فیس بک کے لوگ فلاحی ادارے پہنچے اور یہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا۔ اس نے فیس بک کو یہاں کیوں بلوایا تھا؟ یہاں اس لیے بلوایا تھا کیوں نہ کہ یہاں یہ اور اس کی ماں گھنٹوں یہاں بیٹھ کر فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آتے اور شام تک بھوکے پیٹ ہی چلے جاتے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، پر اس سے بڑی اذیت کھڑکی پر بیٹھی ایک خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر روز ان کی طرف دیکھتی تھی اور طنزیہ مسکراتی تھی اور کہتی تھی تم لوگ کب تک اس ہی طرح خرید لیتے رہو گے؟ تم لوگ کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ان دونوں ماں اور بیٹے کے دل پر جا کر لگتی تھی، لیکن یہ خاموش رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خاتون آخر میں ان کو سلپ دیتی تھی، ماں کاغذات پر دستخط کرتی تھی اور یہ اپنی آنکھیں صاف کرتے اور چلے جاتے تھے۔ یہ لوگ برسوں اس عمل سے گزرتے رہے، لیکن جب اس کو یہ کامیابی ملی تو اس نے یہ کامیابی بھی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان دستخط کیا، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین کوم نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے رکھا اور کہا فائنلی آئی گیٹ اے جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ سیٹ ضرور چینج کرے گی۔ تھینک یو۔